آمدید کہتا ہوں. آپ کی میں نے جو سب سے بڑی جو میں ابھی تک سنا ہوں آپ سے کہ ویزے کے مسئلے ہیں، میں انشاءاللہ یہ آپ کو اشور کرتا ہوں، آپ کے ملٹیپل ویزے بھی انشاءاللہ ہم دلوائیں گے، آپ کے لیے آسانی بھی پیدا کریں گے، ہر قسم کی آسانی پیدا کریں گے. ہم جب آئے تھے، ہماری حکومت آئی تو ہم نے دیکھا کہ بڑا مشکل تھا ویزا لینا، صرف سکھ کمیونٹی کے لیے نہیں، جو بھی پاکستان ٹورزم کے لیے آنا چاہتا تھا اس کے لیے ہم نے مشکلیں پیدا کی ہوئی تھی. تو ہم نے آتے ساتھ ہی اپنی ویزا رجیم چینج کی، لیکن کیونکہ ایک بڑی دیر کا ایک کلچر بنا ہوا ہے، اس لیے تھوڑا شاید ٹائم لگ رہا ہے، لیکن میں آپ کو شور کرتا ہوں یہ ہماری ذمہ داری ہے. انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آپ کے لیے ویزے کے لیے بھی آسانی ہر جگہ، بلکہ ہم کوششیں کریں گے آپ کو ایئرپورٹ پہ ویزا ملے. اور دوسرا، یہاں جو آپ کا جانا ہے، آپ نے ہندوستان جانا ہو، واپس آنا ہو، انشاءاللہ آپ کے لیے ملٹیپل ویزاز بھی ہم کریں گے. اچھا، اب میں نے آخر میں سرجیت سنگھ تھے جی، انہوں نے ابھی کہا کہ نفرتیں ختم کرنی چاہیے. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ میں وہ پاکستانی ہوں جو پاکستان کی پہلی جنریشن تھی. میرے ماں باپ ایک غلام ہندوستان میں پیدا ہوئے تھے، میں ایک آزاد ملک میں پیدا ہوا تھا. اور یہاں ہم جب لاہور میں بڑے ہو رہے تھے تو ہم نے بڑی بڑی دکھ بھری داستانیں سنی کہ کس طرح کا ظلم ہوا. جو وہاں سے لوگ آئے، پنجاب سے، ایسٹ پنجاب سے، ادھر سے ادھر گئے، انہوں نے بڑی تکلیف دہ داستانیں سنائی، اور ادھر سے جو ادھر آئے انہوں نے بتایا کہ کس طرح کی قتل عام ہوئی. تو ہم تو بڑے ہوئے تھے اس کے اوپر. لیکن جب میں ہندوستان پہلی دفعہ کرکٹ کھیلنے گیا تو ہم نے بالکل ایک مختلف قسم کا ملک پایا، جو ہمیں جس طرح کی وہاں ویلکم ملی، جس طرح کا عزت ملی، جس طرح کا پیار ملا، تو ہم حیران ہو گئے کہ یہ اتنی نفرتیں ہم سنتے آ رہے تھے اور اتنے خوفناک چیزیں سنتے آ رہے تھے. اور پھر ایک ہندوستان جو ہم سمجھتے تھے کہ دشمنوں کا ملک ہے، وہاں ہمیں بڑی عزت ملی، میری دوستیاں ہوئیں، میرے ابھی بھی ہندوستان میں میرے بڑے دوست ہیں. تو جب مجھے اللہ نے ذمہ داری دی، پرائم منسٹر بنا، تو پہلی میری کوشش یہ تھی کہ ہم ہندوستان سے اپنے تعلقات بہتر کریں. پہلی میں نے پیغام دیا، جس دن وزیر اعظم بنا تو میں نے پیغام دیا ہندوستان کو کہ آپ ایک قدم ہماری طرف آئیں گے، ہم 2 قدم آپ کی طرف آئیں گے. نریندر مودی کو میں نے کہا جب ٹیلی فون پہ بات ہوئی کہ ہم دونوں ملکوں کے ایک ہی مسئلے ہیں، غربت ہے، بے روزگاری ہے، اور ایک اس سے بڑا، اب ایک بہت بڑا برے صغیر میں عذاب آنے لگا ہے کلائمیٹ چینج کا. ہم یہاں ایک ٹکنگ بم پہ بیٹھے ہوئے ہیں. جیسے جیسے گرمی بڑھتی جا رہی ہے ہمارے گلیشیئر پگھل رہے ہیں، اور اگر ہم نے جوائنٹلی اس کے اوپر کچھ نہ کیا تو آگے یہ دریاؤں میں پانی کم ہوتا جائے گا. اور یہاں کروڑوں لوگ جو دریا کے پانی کے اوپر گزارا کرتے ہیں، تو ہم اکٹھے مل کے یہ کریں. اور ہمارا ایک ہی مسئلہ ہے کشمیر کا 72 سالوں سے، تو وہ ڈائلاگ سے ہم حل کر سکتے ہیں. لیکن اب میں آپ کے سامنے جو ایونٹس جیسے جیسے بدلتے گئے، افسوس سے مجھے کہنا پڑتا ہے کہ میں نے جتنی بھی کوشش کی، ہمیں وہاں سے ایک ایسے لگا کہ کنڈیشنز ڈالو، یہ بھی آپ کریں، وہ بھی کریں، جس طرح کوئی سپر پاور کسی غریب ملک کو کہہ رہی ہوتی ہے کہ پہلے آپ یہ کریں تو پھر ہم آگے چلیں گے. میں بہت حیران تھا، کیونکہ میرے ذہن میں ہی نہیں ہے کہ یہ کوئی بھی جنگ سے مسئلے حل ہوتے ہیں.
جو بھی جنگ سے مسئلے حل کرنے کی کوشش کرتا ہے اس میں عقل ہی نہیں ہے, اس نے تاریخ ہی نہیں پڑھی ہوئی دنیا کی. آپ ایک مسئلہ حل کرتے ہیں جنگ سے, 4 اور مسئلے کھڑے ہو جاتے ہیں. جنہوں نے بھی جنگ سے مسئلے حل کیے ہیں, اگر وہ جیتے بھی ہیں تو ایک طرح ہار گئے ہیں. اتنا نقصان ہوا ہے کہ کئی سال لگتے ہیں ملک اس سے پھر سے واپس کھڑا ہونے پہ. لیکن مجھے افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ جو اس وقت بی جے پی کی حکومت ہے یہ ایک اس نظریے پہ چل رہی ہے, یہ وہ آئیڈیالوجی ہے جس آئیڈیالوجی کی وجہ سے پاکستان بنا تھا. قائد اعظم تو ہندو مسلم یونٹی کے ایمبیسڈر کہلائے جاتے تھے, وہ تو کمیونل تھے ہی نہیں. انہوں نے ایک وقت پہ جا کے دیکھا کہ یہ جو آئیڈیالوجی ہے یہ سارے انسانوں کے لیے آزادی نہیں چاہ رہی, یہ صرف ہندو راج چاہ رہی ہے جس کو ہندوتا کہتے ہیں. تب, اور میں داد دیتا ہوں قائد اعظم کو کہ وہ تب سمجھ گئے تھے, تب انہوں نے پاکستان کی بات کی اور انہوں نے بار بار مسلمانوں کو کہا کہ تمہیں نہیں آزادی مل رہی, تم انگریز کی آزادی کے بعد, غلامی کے بعد ہندوؤں کی غلامی میں جا رہے ہو. اور مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ آج جو ہندوستان کے حالات ہیں, جو RSS کر رہی ہے لوگوں سے, کو پتہ چلتا ہے جی گوشت کھایا کسی نے یا گوشت کوئی گائے لے کے جا رہا ہے, ان کو قتل کر دیتے ہیں سڑکوں پہ. جس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں یہ تو کوئی انسانیت ہی نہیں ہے. کوئی بھی دین اس کی اجازت نہیں دیتا. ہندو جو دین ہے وہ اس کی اجازت نہیں دیتا. کوئی بھی دنیا میں جو دین ہے, اللہ نے کہا میں نے سارے انسانوں کو اپنی شریعت دی. تو اللہ کا جو بھی پیغمبر آیا ہے وہ 2 چیزیں سارے پیغمبروں نے کہی ہیں, انسانیت, رحم اور انصاف. یہ 2 چیزیں ہیں جو انسانی معاشرے کو جانوروں کے معاشرے سے مختلف کرتی ہیں. میں تو جانور بھی آتا ہے کھا پی کے بچے پیدا کر کے چلا جاتا ہے. انسانی معاشرہ فرق تب ہوتا ہے جس میں انسانیت ہوتی ہے, رحم ہوتا ہے, قدر ہوتی ہے انسان کی. یہ جو حرکتیں کر رہے ہیں آپ مجھے بتائیں, کسی کو کوئی سوچ رہا ہے کہ وہاں 27 دنوں سے کرفیو لگائے ہوئے کشمیر کے اوپر 80 لاکھ لوگوں کو بند کیا ہوا ہے, نہ دوائیں ہیں, بیچارے مریضوں کو کیا ہو رہا ہوگا, بچوں کو کیا ہو رہا ہوگا. کسی کے اندر رحم ہو وہ یہ کر سکتا ہے انسانوں سے؟ سوچے کہ کوئی بھی دین اس کی اجازت دیتا ہے. آپ ہندوازم پڑھ لیں, ہندوازم میں کوئی اجازت دیتا ہے انسانوں پہ ایسا کرنے کے لیے؟ صرف آپ تب کرتے ہیں جب آپ سمجھتے ہیں کہ دوسرے دین کے لوگ برابر کے انسان ہی نہیں ہیں. ہمارا رب العالمین ہے, سب انسانوں کا خدا ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت العالمین ہے, سب انسانوں کے لیے رحمت لے کے آئے تھے. اگر مسلمان کسی بھی دوسرے مذہب سے ناانصافی کرتا ہے تو وہ ہمارے دین کے خلاف ہے, وہ ہمارے دین کی خلاف ورزی کرتا ہے. ہم جب مجھے کہتے ہیں لوگ کہ جی شاید یہ جو اقلیتوں کے ہم بات کرتے ہیں کہ جتنی بھی مائنورٹیز ہیں وہ برابر کے ہمارے شہری ہیں. لوگ کہتے ہیں کہ جی قائد اعظم کی تقریر کی بات کرتے ہیں. قائد اعظم نے 11 اگست 1948 کو جو تقریر کی تھی, انہوں نے کہا تھا تم سب آزاد ہو, جو بھی آپ کا دین ہے آپ آزاد ہو, آپ برابر کے شہری ہیں, آپ اپنے مسجد مندروں میں جا سکتے ہیں, اسٹیٹ آپ کو نہیں روکے گی. یہ قائد اعظم ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ چل رہے تھے. یہ ہمارے قرآن کے اندر لکھا ہوا ہے. کئی دین, قرآن میں دین میں زبردستی نہیں ہے. کیوں زبردستی نہیں ہے؟ کیونکہ دین تو ایک ایمان تو ایک اللہ کا خاص نعمت ہے, وہ کسی انسان کو دیتا ہے, وہ تو دل کی بات ہے. ایمان تو ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو آزاد کر دیتا ہے. یہ اللہ کی, جس طرح میں نے کہا, سب سے بڑی نعمت ہے. تو اس میں زبردستی کیسے ہو سکتی ہے؟ کون زبردستی کسی کو ایمان کی طرف لا سکتا ہے؟ اس لیے قرآن میں لکھا ہوا دین میں کوئی زبردستی نہیں. اس لیے ہم سب انسانوں کو, کیونکہ رب العالمین ہے,
ہم سب انسانوں کو برابر سمجھتے ہیں, سب اللہ کی مخلوق ہے. اس لیے جب بھی اسلام کے اندر کوئی کسی سے, کسی بھی اقلیت, کسی بھی مذہب کے لوگوں سے ظلم یا ناانصافی کرتا ہے, وہ ہماری قرآن, ہمارے دین کے خلاف جاتا ہے. میں یہ اس لیے یہ آج کہہ رہا ہوں کہ میں اب سب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, میں آپ سب کے سامنے کہتا ہوں کہ مجھے خوف ہے جو ہندوستان میں آ رہا ہے. میں ہندوستان کو بہت اچھی طرح جانتا ہوں. میں جس طرح کتنی دفعہ جاتا تھا وہاں, اور جس طرح میرے ابھی بھی دوست ہیں وہاں, دوستیاں ہیں, لیکن جس طرف یہ RSS ہندوستان کو لے کے جا رہی ہے, اس کے اندر کسی کی جگہ نہیں ہے. آج مسلمانوں سے جو ہو رہا ہے ہندوستان میں, تقریباً 20 کروڑ مسلمان, جو رپورٹس آ رہی ہیں, گیٹوز ہیں, وکٹمائز ہو رہے ہیں, جو کشمیریوں سے ہو رہا ہے, پھر کرسچن سے جو ہوا ہے وہاں, یہی RSS کی آئیڈیالوجی. اور یہ رکے گی نہیں یہاں. یہ اگر اس کے اوپر روکا نہ گیا, یہ دالت کو بھی تنگ کرے گی, یہ سکھ مذہب کے اوپر بھی جائے گی, کیونکہ یہ ٹوٹیلیٹیرین آئیڈیالوجی ہے کہ سوائے ان کے کوئی اور نہیں ہے. یہ ریسسٹ آئیڈیالوجی ہے جو RSS کے جو فاؤنڈنگ فادرز تھے, گوالکر, گلواکر اور ایک ساورکر, ان کی آپ پڑھیں تو صحیح. یہ تو ہٹلر کو آئیڈیالائز کرتے تھے ریشل پیورٹی میں کہ جی ہماری ریس ہے. ہٹلر تو یہ کہتا تھا نا, جو نازی, کہ ہماری جرمن ریس ہے, باقی تو کمی ہے, باقی تو مار بھی دو تو کچھ نہیں فرق پڑتا. پیورٹی آف دا ریس بلیو کرتے تھے. یہ وہ ریسسٹ آئیڈیالوجی ہے جس سے ہندوستان کے لوگوں کو زیادہ خطرہ ہے, کیونکہ یہ تو ٹالریٹ ہی نہیں کریں گے. ان کے وہ جو RSS کے ٹرینڈ لوگ جاتے ہیں, پڑھ کر, میں ابھی بھی آج صبح دیکھ رہا تھا کہ کوئی ڈیمونسٹریٹ کرتا ہے وہ پہنچ جاتے ہیں وہاں. کوئی بھی آئیڈیالوجی کے خلاف ہے اس کو غدار کہہ دیتے ہیں کہ ملک کے خلاف ہے. یہ ہندوستان کو اس سے زیادہ خطرہ ہے. لیکن انشاءاللہ ہم کوشش کر رہے ہیں, پریشر کر رہے ہیں. آپ بھی یہاں بیٹھے ہیں, باہر سے آپ نے ڈیموکریسیز کو دیکھا ہوا ہے. آپ کو بھی, سب کو اس آئیڈیالوجی کے خلاف آواز اٹھانی چاہیے, کیونکہ اس کا سب کو خطرہ ہے. اور پھر ہم 2 نیوکلیئر آرم ملک ہیں, اگر یہ آگے ٹینشنز بڑھتی ہیں تو دنیا کو خطرہ ہے اس سے. تو میں نے آپ کے لیے صرف یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہماری طرف سے کبھی بھی کوئی کسی طرف پہل نہیں ہوگی. ہم کبھی بھی یہ جو سارا اس وقت جو سچویشن کھڑا ہوا ہے کشمیر پہ, یہ تو کوئی بھی ٹالریٹ نہیں کر سکتا جس پہ انسانیت ہے. کہ آپ 27 دن 80 لاکھ لوگوں کو بند کر دیں, نہ کوئی نیوز آ رہے تھے, نہ وہ بند کر دیں. یہ تو ہم کبھی بھی ایکسیپٹ نہیں کر سکتے. یہ چھوڑے مسلمان کوئی اور بھی ہوتے تب بھی میں نے اپنی آواز بلند کرنی تھی, کوئی اور سکھ ہوتے تب میں نے آواز بلند کرنی تھی. آپ نے میرا شکریہ ادا کیا. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ کوئی شکریہ ادا کرنے کی ضرورت نہیں. یہ ایک ہمارے لیے, مسلمان کے لیے, جب ہم سوچتے ہیں کہ کرتارپور آپ کا مدینہ ہے اور ننکانہ صاحب آپ کا مکہ ہے, تو ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے کہ کوئی ہم یہ سوچ بھی نہیں سکتے کہ کوئی ہمیں مکہ اور مدینہ سے دور رکھے. یعنی کوئی بھی مسلمان کو کتنی تکلیف ہو کہ اگر ہمیں کوئی مکہ اور مدینہ نہ جانے دے. تو اس لیے تو کوئی آپ کے اوپر فیور نہیں کی, یہ ہمارا فرض تھا. ہم انشاءاللہ آپ کے لیے آسانیاں پیدا کریں گے جس طرح میں نے پہلے کہا, لیکن آپ کو ان کو بھی ٹھیک کریں گے. یعنی آپ کے لیے سہولتیں وہاں بھی پیدا کریں گے. ننکانہ صاحب بھی, اور بھی آپ کے شرائنز ہیں, حسن عبدال میں بھی ہے, انشاءاللہ آپ کو فیسیلیٹیٹ کریں گے پوری طرح. یہ ابھی کیونکہ نئی چیزیں آ رہی ہیں, پہلی دفعہ ویزا رجیم کھل رہی ہے, آپ کو تھوڑی تکلیف ہوگی, لیکن میں آپ کو شور کرتا ہوں کہ آگے آپ کو کسی قسم کا ہم یعنی آسانیاں پیدا کریں گے آپ کے لیے, جتنا بھی آسان ہو. اور انشاءاللہ یہ جو 550 سالگرہ ہے گرو نانک کی, یہ انشاءاللہ
آپ کے ساتھ مل کے ہم پوری طرح سیلیبریٹ کریں گے. بہت بہت شکریہ. وزیراعظم عمران خان عالمی سکھ کنونشن سے خطاب کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ ہر قسم کی آسانی پیدا کی جائے گی سکھ برادری کے لیے. ہم نے حکومت میں آتے ہی ویزا کلچر تبدیل کیا ہے.